السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے کار کی استری کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، یا اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں نظر آنے والی استری نیشنل کی ایک اچھے والی استری ہے، اور بظاہر یعنی جب ہم اس کو ساکٹ میں لگاتے ہیں تو یہ بظاہر آن ہو جاتی ہے، جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہم اس کی تار کو ساکٹ میں لگاتے ہیں یعنی اس کو کرنٹ دیتے ہیں تو یہ بظاہر آن ہو جاتی ہے، لیکن اس استری کا جو مین فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کپڑوں کو اس طریقے سے پریس نہیں کرتی ہے جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا آٹومیٹک دوسرے یا تیسرے نمبر پر آن ہو رہا ہے، تو اس کی خرابی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کتنی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر والی پتری کو ہم ہٹاتے ہیں اور اس کے نیچے ہمیں دو نٹ نظر آتے ہیں، لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو اینڈ ٹائم آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے دوستو استری کی آسان سی سیٹنگ کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے استری کی جو تار کے پیچ ہیں اس کو میں نے ہٹا دیا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں جو بڑے نٹ ہیں دو، ان کو احتیاط سے ہم کھول لیتے ہیں باری باری، اور جب یہ دونوں نٹ کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد استری کا اوپر والا ہینڈل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب استری میں سامنے ہمیں ایک نٹ نظر آ رہا ہے، آٹومیٹک والا نٹ اس کو بولتے ہیں، یہی اصل نٹ ہے اور اسی کی مدد سے ہم استری کی سیٹنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم استری کا جو ویٹ ہے اس کے 3 نٹ لگے ہوتے ہیں، ان کو بھی باری باری ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ 3 نٹ ہیں، یہ بھی آسانی سے کھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو استری کے اندر وزن رکھا ہوتا ہے اس کے میں نے تینوں نٹ ہٹا دیے ہیں، اور استری کا جو مین پارٹس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں آٹومیٹک کے جو 2 پوائنٹس ہیں، جیسا کہ ہمیں دونوں پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، تو چونکہ استری ہم نے کھول لیا ہے تو ہم احتیاطاً ان کو بھی صاف کر لیتے ہیں۔ ان 2 پوائنٹس کے اندر عام طور پر زنگ آ جاتا ہے، تو اس زنگ کو صاف کرنے سے استری کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ مزید اچھی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بھی یہ جو 2 پوائنٹ ہیں آٹومیٹک کے، ان کو ایک ریتی کی مدد سے صاف کر دیا ہے، اور دونوں پوائنٹس یعنی اوپر والا پوائنٹ اور نیچے والا پوائنٹ دونوں کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے، چونکہ یہ دونوں پوائنٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو اسی کی مدد سے وولٹیج کا جو سائیکل ہوتا ہے یعنی کرنٹ کا سائیکل ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہاں وولٹیج کا جو ڈراپ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہماری استری کی کارکردگی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اب جو آٹومیٹک والا نٹ لگا ہوا ہے اس کو میں نے اینٹی کلاک وائز 6 سے 7 دفعہ گھما دیا ہے۔ تو ایسا کرنے سے ہماری استری جو ہے یہ اب نسبتاً زیادہ گرم ہوگی، اور مزید اس کی سیٹنگ اس کو بند کرنے کے بعد بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ تو ابھی اس کے جو ویٹ کے 3 نٹ ہیں وہ دوبارہ باری باری اپنی اپنی جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ جو 3 نٹ ہیں یہ آسانی سے لگ جاتے ہیں، اور یہ استری کے اندر اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ویٹ رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ کپڑوں کو زیادہ اچھی طریقے سے پریس کر سکے۔ تو دوستو میں نے تینوں نٹ اپنی جگہ پر لگا دیے ہیں، اور اب جو استری کا اوپر والا ہینڈل ہے اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جو آٹومیٹک کے اندر یہ جو اس کی تار ہے اس کو آپ لوگوں نے احتیاط سے اس کے انسولیٹر کے اندر رکھ دینا ہے، اور اس انسولیٹر کا بھی خیال رکھنا ہے چونکہ یہ اسی لیے لگا ہوتا ہے تاکہ اس میں سے الیکٹریسٹی پاس نہ ہو سکے۔
تو اس انسولیٹر کے اندر اس تار کو اپنی جگہ پر فکس کرنا ہے، اور اس کے بعد اوپر یہ جو لوہے کا کور ہے اس کو لگانے کے بعد جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر پھر جو استری کا مین ہینڈل ہے اس کو احتیاط سے آپ لوگوں نے فکس کرنا ہے۔ تو اس ہینڈل کو فکس کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ہینڈل کے نیچے جو اس کے کیچر لگی ہوئی ہیں وہ کیچر تاکہ اس جو لوہے کا کور ہے اس کے اندر فکس ہو جائیں، اور جب آپ اس کو ہلاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے جو اوپر والے 2 نٹ ہیں ان کو باری باری آپ لوگ ان کو ٹائٹ کر دیں، اور اس کے بعد اس کی مزید سیٹنگ کو ہم ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری استری اب ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک ملٹی میٹر لیتے ہیں اور اس کو کنٹینیوٹی پر رکھتے ہیں، اور اس کی استری کی جو پہلی اور آخری پتری ہے اس پر دونوں پراڈ کو لگا کر استری کا جو آٹومیٹک ہے اس کو جب ہم آن آف کرتے ہیں تو ہمیں پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا آٹومیٹک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تو جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے دوستوں کہ ہمارا جو ملٹی میٹر ہے وہ پرماننٹ ریڈنگ ریڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو اب اس کے اندر جو آٹومیٹک والا نٹ ہے اس کو ہم کلاک وائز تھوڑا سا گھماتے ہیں تاکہ ہماری جو استری ہے وہ اس کی تھوڑی پوزیشن آن آف والی پوزیشن ہے وہ تھوڑی چینج ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے 2 سے 3 مرتبہ اس کو گھمایا ہے، اور دونوں پراڈ دونوں پتریوں پر لگی ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو ہماری استری ہے وہ 1 نمبر پر آن ہو رہی ہے اور اس سے نیچے آف ہو جاتی ہے۔ تو اس کی مزید سیٹنگ بھی آپ لوگ اسی ترتیب سے کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کی جو تاریں ہیں آئیے دوستوں ان کو ہم دوبارہ فکس کرتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو لگا دیتے ہیں۔ اس کے جو 3 پیچ ہیں اور ایک استری کی لائٹ ہے اس کو ہم تو دوستوں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے استری کی جو تار ہے اس کے تینوں پوائنٹ جوڑ دیے ہیں، اور اب استری کا جو بیک والا کور ہے اس کو بھی اپنی جگہ پر فکس کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک پیچ لگا ہوتا ہے اس کو ہم آسانی سے ٹائٹ کر دیتے ہیں، اور استری کا جو بیک والا کور اور درمیان والا کور ہے اس کو جوڑنے کے بعد ہماری استری کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔
لیکن درمیان والے جو کور ہے اس کو لگانے سے پہلے ہم ایک دفعہ اپنی استری کو پاور دیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری استری صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پر آن ہوتی ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا پہلے آن ہو جائے تو اس کے لیے جو آٹومیٹک والا جو اندر پیچ ہے اس کو ہم دوبارہ اینٹی کلاک وائز تھوڑا سا گھما دیتے ہیں یا مزید اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔